رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز میں کلیئر ہے نا سب کو؟ جی آپ اچھا ٹھیک ہے. پچھلی جو ہماری نشست تھی تجوید کے لیکچر کی، اس میں ہم نے جو مدات تھی نا ان میں مد اصلی کو کور کیا تھا، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کی ایگزامپلز میں آپ کو بھی نہیں کرواؤں گی، وہ ہم لوگ بعد میں کریں گے. جس کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے خود ان ایگزامپلس کو ڈھونڈیں، جو کہ آپ سب نے ڈھونڈا بھی ماشاءاللہ سے، اور پھر میں نے سوچا کہ پھر میں آپ کو ایگزامپلس کرواؤں گی. پہلے آپ کو تھوڑی مشق کر لیں. تو آپ سب نے مجھے بھیج دیا، تو ابھی ہم اس کی ایگزامپلس کریں گے. یہاں پر دیکھیں آپ نے نا جو ریڈ جو لکھی ہوئی ہیں، ریڈ کلر میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان پر اپنا فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو لال رنگ میں حروف لکھے ہیں ان پر فوکس رکھیں اپنا. اور اس رول کو بھی ریکال کر لیں کہ الف سے پہلے کیا ہونا چاہیے. الف سے پہلے یعنی الف بے جھٹکا ہو، اس سے پہلے زبر ہونی چاہیے، واو ساکن سے پہلے پیش ہونی چاہیے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان ایگزامپلس کو دیکھنا ہے، پھر کلیئر ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھیں، اب آپ کو نظر آ رہا ہے نباتن، اور آپ دیکھیں کہ الف ہے، الف خالی ہے یعنی بے جھٹکا الف ہے. اس سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا، وہاں پر زبر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو الف ہے یہ سادہ الف نہیں ہے، بلکہ یہ الف مدہ والا الف ہے. اس کے بعد آپ کو نا تن کے آگے بھی خالی الف نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے تنوین نظر آ رہی ہے. اس کو ہم لوگ الف مدہ نہیں کہیں گے، وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں، اس کو صرف اور صرف اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، یا پھر یہ بول سکتے ہیں ادھر اس کو بیوٹیفیکیشن کے لیے لکھا ہوا ہے. اس کی میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اگر اس الف کو ہم لوگ ہٹا دیں، نباتن میں سے جو اینڈ پر الف ہے تنوین کے بعد، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو اس لفظ پر کوئی فرق پڑے گا؟ چیک کرتے ہیں. یہاں پر اسکرین پہ لکھ رہی ہوں میں. یہاں پر اس کی یہ لگا دی حرکات. اگر میں کہہ رہی ہوں اگر میں اس الف کو ہٹا دوں، اس کو ختم کر دوں، تو کیا اس لفظ پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. ہاں، کس نے بولا؟ نہیں پڑے گا. نہیں آپا. اس صورت میں بھی یہ نباتن ہی پڑھا جائے گا، تا دو زبر تن ہی پڑھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کا یہاں پر کوئی پرپز نہیں ہے، الف صرف اور صرف بیوٹیفیکیشن کے لیے لکھا ہوا ہے. تو یہ والا جو الف ہے جو تن میں ہے وہ الف مدہ نہیں ہے، کنفیوز نہیں ہونا. الف سے پہلے صرف سنگولر موومنٹ ہوگی تو وہ الف مدہ والا الف ہوگا، ادروائز وہ الف مدہ والا الف نہیں ہوگا. ڈبل موومنٹس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ رول جو ہے یہ پکا ہے. اور وہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوا ہے کہ ایک الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، نباتن. اس کو میں نباتن نہیں پڑھوں گی، کیا پڑھوں گی؟ نباتن. یعنی اپنا منہ کو تھوڑا سا کھولوں گی اور پھر بند کر لوں گی. جیسے آپ اپنی کوئی بند انگلی کو کھولتے ہیں، انڈیکس فنگر کو آپ کھولتے ہیں، تو پھر جتنا ٹائم سپین اس کو کھولنے میں لگے گا، یعنی 1 سیکنڈ 1 کاؤنٹ، اس کے برابر اس کو کھینچنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اس سے زیادہ کریں گے تو آپ اس میں مدات، دوسری مدات کو ایڈ کر دیں گے، قلمی مثقل یا پھر قلمی مخفف، اس طرح کی مدات کو آپ ایڈ کر دیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے؟ نباتن. اس کے آگے دیکھیں، اب واو ساکن سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے، یعنی جسٹیفائی ہو رہا ہے ہمارا رول. تو اس کا مطلب ہے میں نے یہاں پر بھی مد کرنی ہے، کیونکہ یہ واو مدہ ہے. پہلے کیا تھا؟ الف مدہ. تو میں اس کو بورن نہیں پڑھوں گی، میں اس کو کیا پڑھوں گی؟ اس کو میں پڑھوں گی بورن، بورن. اور جو را ہے اس کو میں پر رکھوں گی. اب آپ کو را کے آگے بھی الف نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس الف کو بھی ہٹائیں گے تو اس لفظ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بورن، بورن. بعض اوقات اس طرح کے خالی جو الف ہوتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے رول، وہ ہوتا ہے میننگز میں، اور بعض اوقات زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوتا سوائے بیوٹیفیکیشن.
اس کے آگے دیکھیں یا ساکن سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یعنی تینوں چیزیں اے ٹو پر آ گئیں، الف بھی آ گیا مدہ، واؤ مدہ بھی آ گیا، یا مدہ بھی آ گیا. اور اب یا ساکن سے پہلے آپ کو با کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مبینن. اس کو آپ مبینن نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو تھوڑا آپ پرولونگ کریں گے. یا کی جو حرکت ہے اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، لیکن زیادہ لمبا نہیں کرنا، ورنہ اس میں دوسری مدات ایڈ ہو جائیں گی. ان کا دھیان رکھنا ہے. اب میں ان سب الفاظ کو میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے اگلے ٹاپک کی طرف موو کریں. آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے ان الفاظ کی دہرائی کر کے مجھے بھیجنی ہے وائس نوٹ پہ. اس تختی کو میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. نباتن، بورن، مبینن، تاریکن. اب یہاں پر دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے نا، تو اس را کو باریک رکھنا ہے. تاریکن، قطورن، فتیلن، ثابتن، مثوبتن، مثوبتن، اثیمن، عجابن. اور جو وقوف کا جو قواعد ہے نا، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اب میں یہاں پر وقف نہیں کر رہی نا، اسی لیے میں جو اینڈ والی حرکات ہے ان کو میں برابر پڑھ رہی ہوں. اگر میں وقف کرنا چاہوں اس پوری رو میں تو میں کیسے ان کو پڑھوں گی؟ نبات، پورا، مبینو، تاریکو، قطورا، فتیلا، ثابتو، مثوبتا. بلکہ اس کو میں کیا کر دوں گی، اس کا جو تائم مربوط ہے اس کو میں ختم کر دوں گی. مثوبہ، اثیم، عجاب. اس طرح سے اوپر بھی جو ہے مبین تاریکن، یہاں پر بھی نون جو متحرک ہے اس کو ہم نے نون مجزوم سے چینج کرنا ہے. مبین، مبینون نہیں ہوگا، مبین ہوگا. تاریکون نہیں ہوگا، تارک ہوگا. ٹھیک ہے. ثابتن نہیں ہوگا، ثابت ہوگا. اس کے آگے دیکھیں، جوعن، عجیب، حاجزن، حوبن، محیط، خاتم. یہاں پر وقف کیسے ہوگا؟ یہ جو میم متحرک ہے، میم مفتوح ہے، یہ مجزوم سے چینج ہو جائے گا. خاتم، فخور. شفاعت ہے. فخور، خیفتن، دان، ودود، شدید. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر حروف قلقلہ آ رہے ہیں اور وقف کرنا ہے تو وہاں پر آپ باؤنس کریں گے اپنی آواز کو. ودود، شدید، عذاب، خذولا، نذیر، راق، بروجا، فیع. ہر حرف کو اس کا جو حق ہے وہ دینا ہے. اور دیکھیں عین آ رہا ہے نا، عین کے نیچے تنوین ہے، تو یہاں پر آپ نے تنوین کو بھی واضح کرنا ہوگا اور عین کو بھی واضح کرنا ہوگا. دونوں چیزیں آپ کو کرنا ہوگا. اس پر آپ نے نا محنت کرنی ہے. ریحن، ریعن، زان، وزورا، عزیز، حسابا، سورة، یسیر، شاکر، نشورا، شیبا، صادقا، صورة، مصیبت. اب آپ دیکھو نا، یعنی جو حروف مدہ ہے وہ لمبے ہو رہے ہیں، ان کو میں لمبا کر رہی ہوں، کھینچ رہی ہوں. ضاحکا، ضاحکا. ضاد کا بھی خیال رکھنا ہے، ہا کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے آگے مخبود، مخبود، حظیم، خطابا، خطور، لطیف، ظالم، مکروم. اب یہاں پر دیکھیں جو وا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو آپ نے مائکس کو میوٹ رکھیں. اب جو مکروم ہے، اس میں جو وا ہے وہ کیا ہے؟
مکسور ہے، مضموم ہے سوری، اس کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے آگے میم جو ہے اس پر بھی تنوین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واؤ تو بیچ میں آ رہا نا، واؤ مدہ، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جو کاف کی آواز ہے اس کو واضح کرنا ہے اور جو وا ہے اس کو پر رکھنا ہے. تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ مقوومن، اس کے آگے عظیمن، وا کا خیال رکھنا ہے، اس کو آپ نے عظیم نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ عظیمن، وا. اس کے آگے عابد، قعود. اور اس کے اگلی ایک اور تختی ہے، وہ بھی حروف مدہ کی ہی ہے. اور ان کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ سعید، غاسق، لغوب، تغیض، فارغ، غفور، حفیظ، قادر، وقود، فقیر، کاتب، شکور، وکیل، لازب، قلوب، غلیظ. اب جو وا ہے اس کو آپ نے پر رکھنا ہے، غین کو بھی پر کرنا ہے، بیچ میں جو لام ہے اس کو باریک رکھنا ہے. غلیظ، غلیظ، مارد، موصن، صاد کو پر رکھنا ہے. سمیع، نار، نور، حنیذ، بواد، تحویلا، ہاد، شہود، شہید، رؤوف. دیکھیں نا، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، اور یہاں پر کیا ہوگی؟ واو مدہ ہوگی نا. اور آپ نے یہ دیکھیں کہ حمزہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کی جو آواز ہے اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں، اس کو علیحدہ کرنا ہے. رؤوفن نہیں پڑھنا ہے، اس کو رؤوفن پڑھنا ہے. اس کا جو ساؤنڈ بنتی ہے، حمزہ جو مضموم ہے، حمزہ پیش او کی ساؤنڈ بنتی ہے، تو اس کو بیچ میں آپ نے لانا ہے اور ڈفرینشیٹ کرنا ہے را کو حمزہ سے. رؤوفن، رؤوفن نہیں پڑھنا. سملرلی اس کے جو آگے لفظ ہے بئیسن، بئیسن نہیں پڑھنا، بئیسن. اس کے آگے یابسن، عیون، علیین. اب یہاں پر دیکھیں جو یا ہے وہ مشدد ہے، مشدد یعنی اس کے اوپر تشدید ہے، اور لام پر بھی تشدید ہے. تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 2 مرتبہ پروناؤنس کرنا ہے، ایمفیسس کے ساتھ، زور کے ساتھ. علیین، اب اس کو میں نے علیین نہیں پڑھنا بلکہ مشدد آ گیا تو یہاں پر میں نے زور کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ حرکات کو پڑھنا ہے ڈبل کر، لام پلس لام، یا پلس یا. علیین، ٹھیک ہے. اور جو یا کی ساؤنڈ ہے اس کو اپنے جی نہیں کر دینا، علیین اس طرح سے نہیں کرنا، پھر اچھا نہیں لگتا. علیین، جب آپ یہ پڑھتے ہیں یا زیر یہ کو یہ پڑھتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ ڈبل ہو جاتی ہے آٹومیٹک. اس کے آگے اوتینا. اب یہاں پر دیکھیں کہ تینوں حروف آ گئے ہیں بیچ، واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے. اوتینا، اوتینا. آگے بھی ایسی حروف ہیں، نوحیہا، نوحیہا، اوذینا. تینوں جو حروف ہیں وہ اس میں آ گئے. اچھا، کس نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے ہاتھ اٹھایا تھا، کیا کہنا ہے؟ جو وقف کا فائدہ ہے اس کا بھی اس کی بھی ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ اگر وقف دیتے ہیں تب بھی ان کی آواز میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا، یعنی ان میں کوئی چینج نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات حرکات چینج ہو جاتی ہیں، ڈبل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ساکن میں بدل جاتی ہیں، تائے مربوط جو ہے وہ ہاں میں چینج ہو جاتا ہے، اور
کچھ ڈبل موومنٹس ہی ہوتی ہیں کہ وہ سنگل موومنٹس میں چینج ہو جاتی ہیں. کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وقف کرنا ہو. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک لفظ ہے قالا، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں بھی آپ اس کو قالا ہی پڑھیں گے، آپ اس کو قال نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو قال نہیں پڑھیں گے بلکہ قالا ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر جو یہ جو الف ہے نا، یہاں پر اس کا رول ہے، یہاں پر یہ خالی نہیں ہے، خالی تو ہے لیکن الف مدہ بھی ہے لیکن اس کا کوئی پرپز ہے بیچ میں. اب قالا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کہا، کہنے کے میننگز میں آتا ہے، بات کرنے کے میننگز میں آتا ہے. تو اگر آپ الف کو ہٹا دیتے ہیں تو پروبیبلی یہ ہو سکتا ہے کہ میننگ میں کوئی چینج آ جائے، قال بن جائے. یعنی قال ایک دوسرا لفظ ہے، قالا ایک دوسرا لفظ ہے، قولو ایک دوسرا لفظ ہے، اور قیلا ایک دوسرا لفظ ہے. یعنی ان تینوں کے میننگز ڈفرینٹ ہے. آتا یہ بات کرنے کے میننگز میں ہی ہے لیکن چینج ہے. یعنی کوئی کسی کا ہوگا اس نے کہا، کسی نے کہا، یعنی اس طرح سے اس کے میننگز ہیں، یعنی چینج ہے. تو آپ اس کو قال نہیں کر سکتے، اس کو آپ وقف کی صورت میں بھی قالا پڑھیں گے، اس کو آپ وقف کی صورت میں بھی قولو پڑھیں گے، اور اس کو وقف کی صورت میں آپ فیل کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ وقف کی صورت میں فیل کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جیسے جن کے اینڈ پر یا آ رہا ہے، وَدْخُلِي، اب جس کے اینڈ پر یا آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ وقف کی صورت میں کیا کریں گے، یہی پڑھیں گے. وَدْخُل نہیں پڑھیں گے بلکہ وَدْخُلِی ہی پڑھیں گے. اس کو بھی وقف کی صورت میں ایسے ہی ہوگا. تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی چینج نہیں آتا وقف کی صورت میں، کچھ ہوتے ہیں ان میں چینج آ جاتا ہے. اور باقی تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جیسے اگر نورن ہے تو وہ نور بن جائے گا، عظیم ہے تو وہ عظیم بن جائے گا، اور دان ہے تو وہ دان بن جائے گا. اور اگر کلمے کا آخری حرف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہے تو اس پر بھی وقف کرتے ہوئے مد کے ساتھ پھر آپ کو قلقلہ بھی کرنا پڑے گا. یعنی دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک لفظ میں دو اپلائی کرنے پڑیں گے. اس کی اگزامپل یہ دیکھیں، اب یہ ہے سعید. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہے یا مدہ اور اس کے آگے ہے دال کے اوپر تنوین. تو میں تو اس کو اگر کنٹینویشن میں پڑھ رہی ہوں، وقف میں نہیں پڑھ رہی، تو میں اس کو سعید ہی پڑھوں گی. لیکن اگر میں اس پر وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو سعید کروں گی. یعنی یہ جو دال کی حرکات ہیں یہ کس میں چینج ہو جائے گی، یہ اس میں چینج ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حروف قلقلہ پر ہم لوگ باؤنس کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لفظ میں آپ نے پھر دو رولز اپلائی کرنے ہیں. ایک تو مد والا، مد اصلی، یہ والی جو مد ہے نا اس کو مد اصلی بولتے ہیں. ایک تو مد اصلی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، باؤنس کرنا ہے. دو رولز ہو گئے، تو دونوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یعنی مد اصلی آپ نے زیادہ لمبی نہیں کرنی اور زیادہ چھوٹی نہیں کرنی، اور قلقلہ کے اوپر آپ نے جھٹکا نہیں دینا. سعید، اس کو آپ نے باؤنس کر کے پڑھنا ہے اور جھٹکا نہیں دینا. سعید اس طرح سے نہیں پڑھنا، اس طرح کریں گے تو یہ جھٹکا ہوگا. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے سعید. کیا پوچھنا ہے، کیوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ میم یہ پوچھنا تھا کہ آپ جو وقف کا کہہ رہی ہیں، جیسے اگر جو تنوین میں جو دو زبر ہوتے ہیں اس پہ اگر ہوگا تو ایک زبر ہی پڑھیں گے، باقی کے سب کو وہی الفاظ پہ وقف کر دیں گے جیسے آپ ابھی سمجھا رہی تھی. تو مطلب وہی پوچھنا تھا کہ اگر زبر میں آتا دو زبر ہوتا ہے. جی جی بول رہے ہیں، میں سن رہی ہوں. جی نہیں، تنوین میں دو زبر ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر کوئی الفاظ ہے قولن، تو اگر اس پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قولا. جی اچھا آپ یہ کہہ قولن. رہی ہیں کہ اگر زبر کی تنوین ہے،
اگر زبر کی تنوین ہے تو اس میں ڈبل موومنٹس کو سنگل کر دیتے ہیں، اور جو پیش کی تنوین ہے یا پھر جو زیر کی تنوین ہے اس میں کیا ہوگا، پیش اور زیر کی جو تنوین ہوتی ہے اس جی میں ہم جی لوگ اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں، اس جی کو ہم ساکن وہی کر دیتے پوچھنا ہیں۔ تھا. زبر میں ہاں زبر کی تنوین میں ہم لوگ ایک حرکت کو اڑا دیتے ہیں، ایک زبر کو اڑا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، یہ رول ہے۔ جی اب جیسے اگر آپ کو میں زیر کی مثال دوں نا، اگر جی آپ زیر کی تنوین کی کریں تو میرے پاس ایک لفظ ہے غضبن، یا کوئی ایزی ورڈ لے لیتے ہیں، میرے پاس ایک لفظ ہے سورۃ الاخلاص سے لے، احدن، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے، اگر میں نے اس کو کنٹینیوشن میں پڑھنا ہے تو میں اس کو احدن ہی پڑھوں گی، اور یعنی تنوین میں گناہ کروں گی احدن۔ لیکن اگر میں نے اس کو وقف کرنا ہے اس کے اوپر، تو میں جو ہوں، میں یہ جو نیچے والی حرکات ہیں زیر کی، ان کو ہٹا کر ان کو میں جزم سے چینج کر دوں گی، احد احد، اور دال پر پھر قلقلہ ہو جائے گا نا۔ سملرلی اگر ایک اور کوئی اور لفظ ہے جیسے بدمن، یہ کوئی لفظ ہے، تو اگر میں نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو میم کی بھی جو تنوین ہے نیچے والی، وہ میں اس کو ہٹا کر اس کے اوپر جزم لگا دوں گی، تو یہ اس کو میں بیدم پڑھوں گی، بیدم۔ اور اگر تائے مربوط آ رہا ہے، یعنی وہ والی آ رہی ہے، گولتا آ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو میں ہائے ساکنہ سے بدلوں گی۔ ہائے ساکنہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کو بولتے ہیں جس کے اوپر ساکن ہو۔ اس کی ایگزامپل لے لیں، جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے سفاراتن، تو اس میں نے اگر وقف کرنا ہے تو میں کیا کروں گی، یہ جو سیکشن ہے اس میں جو تا ہے، یا پھر اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس کو میں چینج کر دوں گی ہا سے، ہا ساکنہ سے، تو یہ میرے پاس یہ لفظ کیا ہو جائے گا، یہ میرے پاس لفظ بن جائے گا سفارہ۔ پہلے کیا تھا سفاراتن، اور پھر کیا بن گیا سفارہ۔ ہوپ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا؟ ٹھیک ہے، تو اگر مد دو اصلی زبر جو ہوں ہے، تب بھی ہو جائے گا نا میں؟ جی جی، اگر دو اگر دو زبر زبر جیسے یہ ہوں گے، زیر تھے، دو زبر ہوں تب بھی دو زبر ہوں گے تا مربوطہ کے اوپر تو بھی وہ ہائی بن جائے گا نا، سفارہ ہو جائے گا نا، سفارہ۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر دو زبر کی تنوین ہو تائے مربوط پہ، جیسا آپ نے اس صورت میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی جی، یا کسی بھی لفظ کے اوپر اور ہمیں وصف کرنا ہے تو وہاں بھی دو زبر ختم ہو جائیں گے نا۔ تائے مربوط کی صورت میں نا جو رول ہے نا وہ یونیورسل ہے، وہ اب زیر پہ بھی اپلائی ہوگا، زبر پہ بھی اپلائی ہوگا، اور پیش پہ بھی اپلائی ہوگا۔ یعنی اگر جو تائے ہے مربوط ہے، یعنی جو گول تا ہے، اگر اس کے اوپر زبر کی تنوین ہے، زیر کی تنوین ہے، پیش کی تنوین ہے، تینوں صورتوں میں ہم اس کو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے، یہ یونیورسل ہے، اس میں یہی ہوگا، اس کو ہم لوگ ساکن سے بدلیں گے، زیر زبر پیش تینوں کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ جی اور کسی جزاک نے کچھ اللہ پوچھنا خیر۔ ہے؟ اور تائے کے اور مربوط یہ ہوگا نا اس پوچھنا پر تھا، عموماً آپ کو تنوین ہی نظر آئے گی۔ ہاں میم ایک یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے بتایا تھا نا دو زبرتن تھا، تو اس کے پیش دونوں ہٹ جائیں گے، یا اس کو خالی پیش کے ساتھ پڑھیں گے؟ سمجھ نہیں آیا مجھے آپ کی بات، ریپیٹ کریں اپنا کوسچن پلیز۔ جیسے کتابن ہے، ہمیں وہاں وقف کرنا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب، تنوین کس سے بدل دی ہم نے؟ جزم مطلب سے دونوں بدل ہٹ جائیں گے نا؟ میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، کتابون پوچھ رہے ہیں،
تنوین پیش کی صورت میں، وہ تو ہم نے ابھی پڑھا نہیں نا، پیش کی تنوین ہم نے شاید ابھی نہیں پڑھی. ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نہیں نے آپ نے پوچھا ابھی اگر بتایا تھا کتاب کہ ایک پیش ہو جائے گا، وہی میں کنفیوز ہو گئی کہ جی کچھ میں، ہاں کنفیوز نہیں ہونا. یعنی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کتاب ان، جی جی جو ایسی اس طرح کے بھی لفظ جو بید و زبردن بید و زبر مطلب جو اتنے بھی لفظ ہیں ان کے اوپر جو بھی یہ ہم وہ وقف کرنا چاہیں تو یہ پیش ہٹ جاتے ہیں نا دونوں، اس پہ بھی جزم آ جاتا ہے آخری ورڈ پر. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں تو پیش کی تنوین کہ تو میں نے آپ کو بھی نہیں پڑھائی، کتاب ہو میں جائے گا آپ کو نا، بتا رہی ہوں. کتاب ہو جائے گا نا. ہاں obviously کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو میں اس کی پھر مزید جی کوسچنس جی بھی ایگزامپلس بھی دیتی ہوں. جیسے یہ ہے نصبن، نصبن، یہاں پر بھی پیش کی تنوین جی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ جی ہوتا ہے قسمن، ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں، کیا لکھیں، ہاں بھائی لکھ لیتے ہیں، اخن، ٹھیک ہے. جی اس صورت میں اگر میں نے ان تینوں پہ وقف کرنا ہے تو میں ان کی جو یہ حرکات ہیں ان کو میں جزم سے بدلوں گی. یعنی اب یہ کیا ہو جائے گا، نصب، اب یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا، نصب. اور یہ قسم، یہاں پر میں اپنی آواز کو ہولڈ کروں گی. جو میم کی صفات ہیں وہ کیا ہے، اس میں ہم لوگ اپنی آواز کو دبا لیتے ہیں نا، ہم لوگ اپنی آواز کو ریلیز نہیں کرتے. جی تو یہاں پر میں قسم پڑھوں گی، اس کو میں قسم نہیں پڑھوں گی، یعنی جزم سے اس کو بدل دیا. اب اخن ہے تو اس کے اوپر بھی جزم آ جائے گی، اخ ہو جائے گا، اخ. اور اگر ایسے الفاظ ہیں یعنی پیش کی تنوین والے الفاظ ہیں اور ان کے اینڈ پر تائے مربوط آ رہی ہے، جیسے کہ اگزامپل لے لیں حسناتن، اس صورت میں نے کیا کرنا ہے، اس سارے کو میں نے چینج کر دینا ہے اس سے. یعنی جو تائے مربوط تھا وہ میں نے بدل دیا ہائے ساکنہ سے، تو یہ لفظ کیا بن گیا، حسنہ، حسنہ، ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیں، جیسے ایگزامپل ہے کسی کا نام لے لیں، زیدن، زیدن. اب میں نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو میں اس کو بدل دوں گی جزم سے زید اور قلقلہ کر دوں گی. یہ کوشچن تھا آپ کا. آپ کا کوشچن یہ تھا، سمجھ میں آیا یا کچھ اور پوچھ رہے ہیں؟ کس نے کیا تھا کوشچن؟ کلیئر ہوا؟ ساری آواز چل جاتی ہے، کسی کا فون آ جائے گا کر لو. کلیئر ہوا آپ کو؟ بتائیے نا پھر ہم آگے چلیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی؟ جی میم آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے. میم مجھے یہ عقیلہ آپ جیسے کو کلیئر ہوا؟ جی جی بیچ میں نا وہ بند ہو گئی. اچھا ثنا، آپ نے کیا کہنا تھا؟ میم مجھے آپ نے ابھی ایگزامپل دیا جیسے کتاب یا مطلب کسی کے پیچھے دن تن سن یہ سب ہوتا ہے. تو میم اگر تا مربوطہ ہے، تا مربوطہ بولتے ہیں نا اسے، تو مطلب صرف تا مربوطہ کے ٹائم میں جب ہم وقت کریں گے تو ہ بن جائے گا، باقی سب میں جیسے دن ہے تو د ہو جائے گا، تن ہے تو ت ہو جائے گا. اور میم اگر تا مربوطہ ہے تو پھر وہ ہا بن جائے گا. میم یہ سمجھایا نا آپ نے؟ تو ہاں بن جائے گا، یہ ہاں بن جائے گا وہ. ہاں مربوط نہیں ہوتا نا، تا ہوتا ہے.
دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس چیز کو لکھ لیں, میں آپ کو نا یہ رولز لکھوا دیتی ہوں, یہ میں وائٹ بورڈ پہ لکھتی ہوں, آپ ان کو لکھیں. سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر کسی بھی کلمے کے اینڈ پر آپ کو, کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے, اب وہ پیش کے ساتھ ہے یعنی تنوین, یہ ہمیشہ آپ کو تنوین میں نظر آئے گا. اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ یا تو زبر کی تنوین میں, یا تو زیر کی تنوین میں, یا پھر پیش کی تنوین میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے ہا کے ساتھ, اور ہا ہوتا ہے ساکن, ہائے ساکنہ کے ساتھ اس کو چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات کہنا سن رہا ہے کو آسما کو فون ملا کہہ دو کہ وہ ابھی نہیں اٹھائے گی, اس کی کلاس چل رہی ہے. ہاں بار بار فون کرے جا رہی. یہ کون بول رہا ہے؟ آپ کی باتیں سب سن رہے ہیں. اچھا اچھا, دوسرا رول یہ ہے کہ اگر آپ کو نارمل حروف نظر آ رہے ہیں, جیسے کہ با ہو گیا, تا ہو گیا, سا ہو گیا, ان پر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے, تو ان کو بھی آپ نے جزم سے چینج کر دینا ہے. دوسری چیز یہ ہے, دوسری چیز کیا ہے, اگر با کے اوپر تنوین ہے, تا کے اوپر تنوین ہے, جیم کے اوپر تنوین ہے, تو آپ نے یعنی, اور یہ اینڈ پر ہے, یہ سارے حروف اینڈ پر ہیں, لفظ کے اینڈ پر ہونے چاہیے, ان پر کوئی تنوین آپ کو نظر آئے گی تو آپ نے ان کو جزم سے یا سکون سے چینج کر دینا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے, یعنی فار ایگزامپل کچھ حروف ایسے ہوں گے جن پر آپ نے وقف کرنا ہے, لیکن ان پر وقف کی صورت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی لفظ اس طرح کی فارم میں ہے کہ اس کے اینڈ پر الف ہے, خالی الف ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے, زبر ہے, اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں, ان الفاظ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایسے حروف جن کے اینڈ پر یا ساکن ہے, اینڈ پر موجود ہو یا ساکن, اور اس سے پہلے زیر بھی ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اینڈ پر یا ساکن آ رہا ہے کسی حرف کے, یا پھر حالی یا بھی آ رہا ہے, تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ وقف کی صورت میں ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا. تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں وہ چینج برداشت کرتے ہیں, کچھ حروف چینج برداشت نہیں کرتے. یہ 3 باتیں ابھی لکھ لیں, باقی باتیں ہم لوگ, ویسے یہ بیسک چیزیں ہیں. ابھی تھوڑا سا مشکل ہوگا, آپ قرآن جب پڑھیں گے نا تو قرآن پر نا وقف کرنے کی کوشش کیا کریں, اور جہاں پر آپ وقف میں اٹکتے ہیں تو وہاں سے مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ یہاں پر کیسے وقف ہوگا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر کیسے وقف کرنا. اس طرح سے آپ کا یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ اسٹرانگ ہو جائے. اس کو جب تک آپ لوگ امپلیمنٹیشن میں نہیں لائیں گے پریکٹیکلی, تب تک یہ کانسیپٹ صرف کانسیپٹ ہی رہے گا, سمجھنے کی حد تک رہے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کو آپ امپلائی کریں, قرآن پڑھیں گے تو امپلائی کریں. اچھا, میں نے آپ کو پڑھانی تھی دوسری مد آج پڑھانی تھی, جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو مد اصلی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے, اور جو دوسری بڑی جو مد ہے جو کہ قرآن میں بہت مرتبہ آتی ہے وہ ہوتی ہے مد لین. اور لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے ادا کرنا. لین کا مطلب کیا ہوتا ہے, نرمی سے ادا کرنا. لین کو آپ لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے جو حروف لین ہیں, یعنی جو جس میں مد لین ہوتی ہے, وہ کن حروف پر ہوتی ہے, وہ صرف 2 حروف پہ ہوتی ہے, واو ساکن اور یا ساکن. پہلا تھا الف ساکن, اس کے بعد تھا یا ساکن, اور اس کے بعد تھا واو ساکن. یہاں پر صرف اور صرف واو اور یا ساکن, یعنی حروف لین کون سے ہیں, حروف لین یعنی ایسے حروف جن پر ہم لوگ مد لین کریں گے, وہ 2 ہیں, واو ساکن اور یا ساکن. اب یہ والا رول ایزی ہے. اب یہ جو دونوں ہیں نا, ان میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہوگا. آپ کو واو ساکن سے پہلے اگر زبر نظر آئے گی, یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر نظر آئے گی, تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر مد لین ہوگی, یعنی یہاں پر میں نے ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے. اور جو حروف لین ہے اور جو حروف مدہ ہے, جو پچھلے حروف گزرے ہیں, ان کی آوازوں میں ہم نے فرق کرنا. تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حروف لین جو ہیں وہ بھی حروف مدہ کی طرح ہم لوگ ان کو بھی تقریباً 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچتے تھے نا, 1 سیکنڈ کے برابر, تو ان کو بھی ہم لوگ تقریباً 1 الف کے برابر ہی لمبا کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ ان کی ادائیگی آپ نے معروف کرنی ہے, مجمول نہیں کرنی. یعنی حروف لین کو آپ نے حروف مدہ کی طرح نہیں ادا کرنا, ٹھیک ہے.
کوئی بیچ میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی آواز میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور حروف لین جو ہے ان کی آواز اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ کوئی چیز آپ نے ہائٹ سے ڈراپ کی، یعنی کوئی چیز آپ نے اونچائی سے پھینکی. حروف لین میں آپ کی آواز ڈراپ ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، ہائی لیول سے لو لیول تک آتی ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. او اس طرح کی ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. ہاں سنا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ میم مجھے بس یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا وہ مد اصلی تھا اور یہ مد لین ہے، مطلب وہ اسے مد اصلی بولتے ہیں اور اسے مد لین بولتے ہیں. اسے مد لین بولتے ہیں. ٹھیک ہے میم، تھینک یو. یہی پوچھنا تھا. کیونکہ اس مد کو ہم لوگ نرمی سے پڑھتے ہیں، یعنی ایک بڑی ہی فلو میں جاتی ہے یہ والی مد. اس کی ہم لوگ ایگزامپلس پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کی ایگزامپلز میں شیئر کرتی ہوں، ایگزامپل سے سمجھ آئے گا. یہ جو مد ہوتی ہے یہ نرمی سے، یعنی بڑی ہی اسموتھلی ہو جاتا ہے، کہہ لیں اسموتھلی پڑھی جاتی ہے اور مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے ہے، اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، واؤ ساکن سے پہلے اگلے لفظ میں بھی زبر ہے، تو یہ حروف لین ہے. ان کو بھی ہم لوگ یا مدہ اور واؤ مدہ ہی بولیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ ان کو آپ لوگ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ بولیں کہ یہ ہے واؤ لین اور وہ ہے یا لین، ٹھیک ہے. مدہ نہ بول، واؤ لین اور یا لین بول. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہے یا لین موجود ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے اس میں ہمارے پاس واؤ لین موجود ہے. تو ان کی ادائیگی ہم لوگوں نے ایسے کرنی ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ہائی ساؤنڈ سے لو ساؤنڈ کی طرف موو کرے، اوپر سے نیچے کی طرف موو کرے. آپ کو فیل ہوگا اپنی آواز میں ایک فلو فیل ہوگا. اسی فلو کی وجہ سے اس مد کو ہم لوگ مد لین بولتے ہیں، کیونکہ یہ سوئفٹلی اور اسموتھلی جو ہے ادا ہوتی ہے. اب جیسے میں اس کو کیسے پروناؤنس کروں گی، اس کو میں پڑھوں گی بینہا، بینہا. اور آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر بھی آ رہی ہے، یعنی مد اصلی بھی ہے اور مد لین بھی ہے، دونوں مدات ہوں گی بیچ میں، مد اصلی بھی اور مد لین بھی. تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، بینہا، ٹھیک ہے. یعنی مد اصلی بھی کرنی ہے، مد لین بھی کرنی ہے. ایک لفظ میں دو قاعدے ہیں، بینہا، اس کے آگے توبتن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ کو فیل ہو رہا ہے، جا رہی ہے، ہائٹ سے لو لیول کی طرف جا رہی ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے. بینہا توبتن اتیتا. اس کو آپ نے آتیتا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے الف کے اوپر صرف زبر ہے، یعنی یہ جو حمزہ ہے اس پر صرف اور صرف زبر ہے. اگر آپ اس کو آتیتا پڑھتے ہیں، آتیتا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو یہ بنا دیا آتیتا. یا پھر اگر آپ اس کو اتنا بھی نہیں کھینچتے، آپ اس کو صرف آتیتا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر کھڑی حرکت ڈال دی، یعنی کھڑا زبر ڈال دیا. کھڑی حرکت ابھی ہم نے پڑھنی ہے، آتیتا. آتیتا نہیں پڑھنا بلکہ کیا ہے، اتیتا، حمزہ فتحہ آ، تو اس کو آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا، اتیتا. اور اس کے آگے دیکھیں نجوتا، نجینا. اب یہاں پر دیکھیں جیم کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، اور نون جو ہے، نون کے آگے الف مدہ ہے نا، تو نجینا حولہا حیرانا خوف خیرن غدوتا بدین الذین. اب جو دال ہے اس کو میں نے نرم رکھا ہے نا، اللہ زینہ نہیں پڑھنا. زیادہ تر لوگ اس کو اللہ زینہ پڑھتے ہیں، لیکن زال ز جو ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے، دال ہے نرم ہے تو نرمی سے پڑھنا ہے. میرے آپ لوگ نا مخارج پر بھی فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے، مخارج کا بھی دھیان رکھا کریں کہ میں کس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے. بینہا توبتن اتیتا نجوتا نجینا حولہا حیرانا
خوفن. اب دیکھیں حیرانہ اس میں جو نون ہے اس کے اوپر فتحہ ہے تو میں نے اس کو حیرانہ بس اتنا کیا ہے, جھٹکا بھی نہیں دیا, یعنی میں نے اس کو حیرانہ نہیں پڑھا. یا پھر میں نے اس کو حیرانہ اس طرح بھی نہیں پڑھا, میں نے اس کو کیا پڑھا حیرانہ, آدھے الف کے برابر. ہر حرکت کو اس کا ٹائم دینا ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. خوفن خیرن غدوت. اب میں نے اس کو غدوتا نہیں پڑھا, کیا پڑھا غدوتا, غدوتا بھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. غدوتا بدین الذین الذین یرون, یرونا نہیں پڑھا, یرونا نہیں پڑھا, یرون قریش ری. کیسے میری آواز ڈراپ ہو رہی ہے نا. قریش زوجن زیغن. اب دیکھیں زیغن نہیں پڑھا میں نے اس کو, یا زیغن نہیں پڑھا, کیا پڑھا زیغن. جیسے میں نے اگزامپل دی تھی نام کی, میں نے اس کو زیدن نہیں پڑھا, میں نے کیا پڑھا تھا زیدن, وہ صحیح پروننسیشن ہے. اور یہ ہوتی ہے مد نیم, آپ کی آواز آپ کو ڈراپ ہوتی ہوئی فیل ہوتی ہے. زیغن سوف سیرن لشوبن شیبتن صومن عصیت ترضون یرضین طوعا طیرا فرعون عین غورا. او کی آواز آ رہی ہے نا, غیرها. عفونا. اب یہاں پر دونوں مدات ہوں گی نا, الف سے پہلے زبر بھی ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر بھی ہے, مد اصلی مد لین دونوں ہے. عفونا اخفیتم قولا. اب اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے, اس کو میں نے وقف کی صورت میں میں نے اس کو قولا کر دینا, ٹھیک ہے. وہ جو تھا قالا, اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر پہلے سے ہی سنگولر حرکت, تو اس لیے میں اس کو قال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس میں ہے, سنگولر فارم میں ہے. تو میں نے اس پر وقف کیا تو میں نے اس کو قولا پڑھ دیا. قولا دونوں مدات ہو رہی ہے نا, مد اصلی مد لین دونوں. سقیت کوکب کیدن لوح علیہا مولود. اب دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, دونوں ہے مد اصلی مد لین دونوں ہو رہی ہیں. مولود, ٹھیک. اس کے بعد میلن نوم بنینا ویل ہونا ہیہات اوتادا اینما یوما حولین کاملین عینین قوسین یومین. ٹھیک ہے, اس کو مد لین بولتے ہیں. اور آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. کلیئر ہو گیا نا سب کو؟ کیا کوشچن ہے جلدی سے پوچھیں, لاسٹ کوشچن لے رہی ہوں یہ. بلکہ کوشچن جو ہے وہ آپ لوگ مجھ سے کل پوچھے گئے, پھر گروپ میں پوچھ لیں. جی جی میم ابھی جو آپ تختی بتائے تھے اس میں لاسٹ ورڈ تھا یومینی, تو اس میں دو بھی تھے نا, واولین بھی تھا یالین بھی تھا. دونوں سے جی وہی پوچھنا تھا, دو بھی تھے نا ایک ہی لفظ میں. دونوں تھے. عینین اس میں یائے لین ہے 2 مرتبہ, جی اور قوسین ان میں واو لین بھی ہے یائے لین بھی ہے, اور یومینی اس میں واو لین یائے لین دونوں ہے جی لاسٹ 3 ورڈز میں. جی وہی ٹھیک ہے, پوچھنا تھا. جی چلیے لاسٹ آپ کا یہ سبق ہے جی اور تختی مجھے بھیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.